الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للمؤمنین، والنار للملحدین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین، اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ولن یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ صلوات بھیجیں محمد ایام عزا کے آخری حصے میں اور ماہ سفر المظفر کے اختتامی دنوں میں 3 بڑے حادثات گزرے ہیں۔ یہ زمین وحی الہی سے محروم ہوئی، رحمت للعالمین بن کے جو آیا تھا وہ درمیان میں نہ رہا، اور پھر جو اپنے وقت کے محمد تھے ان میں دوسرے امام حضرت حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت کی بھی وہی تاریخ ہے جو شہادت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 28 صفر سن 11 ہجری شہادت پیغمبر، اور 28 صفر سن 50 ہجری شہادت امام دوم۔ پھر 29 صفر متعدد روایات میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ۔ کل کی مجلس کی گفتگو تقریباً تمہیدی گفتگو ہو کے رہ گئی، اور اپنے دوسرے امام کی سیرت، ان کے کردار، ان کے ارشادات، ان کے ہدایات کے بارے میں گفتگو نہ ہو سکی، صرف ان کی شہادت کا چھوٹا سا مختصر سا تذکرہ کر کے گریہ کر سکے ہم لوگ۔ آج چاہتا ہوں کہ جو کل رہ گیا ہے اس میں سے بھی کچھ آ جائے، اور جو آج کی مجلس کی مناسبت ہے، یعنی ہمارے 8ویں امام کی شہادت کی شب کی مناسبت، اس مناسبت سے بھی کچھ تذکرے آ جائیں۔ لیکن آج بھی اس تذکرے سے پہلے 1-2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، غیر ضروری نہیں، اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ معصومین علیہ السلام کے تذکروں کے طفیل میں جو ہمیں سیکھنا چاہیے اور کرنا چاہیے، اگر ادھر ہماری توجہ نہیں ہے
تو پھر یہ تذکرے وہ فائدہ بھی نہیں دیں گے جن کی غرض سے ہمیں ہدایت دی گئی تھی کہ بیٹھو، ملو جلو، آپس میں ہماری بات کرو، ہماری باتوں کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ یہ تب ممکن ہے جب یہ ہم ویسے کریں جیسے وہ چاہتے ہیں۔ میں نے سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معروف ترین اور متفق علیہ ارشاد کو عنوان کلام قرار دیا ہے، اس لیے کہ ہم جب مسلمان ہیں، مومن ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں، ہم نے دین کو قبول کیا ہے، تو اس دین کو قبول کرنے کے بعد ہمیں یہ فکر بھی لاحق ہوتی ہے کہ جس دین تک پہنچ گئے ہیں اسی پہ باقی رہیں، بہک نہ جائیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا بہکانے والا ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور قرآن مجید نے ہمیں جگہ جگہ پہ متوجہ کیا ہے کہ ہوشیار رہو۔ اس میں سر فہرست شیطان ہے، اس کا بار بار ذکر آیا ہے، مگر بہکانے والا صرف شیطان ہی نہیں ہے، شیطان سے کچھ کم خود ہمارا نفس بھی نہیں ہے۔ شیطان تو ہے ہی ہمارا دشمن، اور وہ بیٹھا ہی ہے صراط مستقیم پر بہکانے کے لیے کہ کسے کہاں سے صراط مستقیم سے، سیدھے راستے سے ہٹا دیا جائے۔ اللہ نے بھی اس کی طرف متوجہ کر دیا صاف صاف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ عدو لکم وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ اے بنی آدم، کیا تم سب سے ہم نے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی بات نہیں مانو گے، اس کے سامنے سر تسلیم نہیں خم کرو گے، اس لیے کہ وہ تمہارا دشمن ہے اور کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور کیا ہم نے تم سے عہد نہیں لیا تھا انسانوں کہ تم ہماری بات مانو گے، ہماری اطاعت کرو گے، ہماری بتائی ہوئی راہ پہ چلو گے؟ لیکن بنی آدم سے کہنا ہی بتا رہا ہے کہ آدمی بھول گیا کہ ہمیں کرنا کیا ہے، اللہ کی بات ماننے کے بجائے شیطان کی بات پہ چل پڑا۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہم کسی وقت بھی بہک سکتے ہیں، شیطان ہر وقت ہمارے پیچھے لگا ہے۔ کسی روایت میں نے پڑھا تھا، جناب عیسیٰ سے گفتگو چرواہے کی تھی، چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، جناب عیسیٰ نے اس سے کہا کہ اس سے اچھا تھا کہ کہیں تو جا کے علم حاصل کرتا، تو یہ تیرا وقت اس کام میں لگا، اس سے زیادہ اس وقت کو کی ویلیو بنتی اور زیادہ قیمت اور اجر ملتا۔ تو اس نے کہا میں نے کہیں پڑھا تو نہیں، مگر زندگی کی کچھ اصول بنائے ہیں۔ 5-6 اصول اس نے گنائے، جس کے بعد جناب عیسیٰ نے کہا کہ یہ جو تیری زندگی کے اصول ہیں یہ تو انبیاء اولین و آخرین کی تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ اب اس روایت کو سنانے کا وقت اس وقت نہیں ہے، لیکن اس میں ایک جملہ یہ تھا کہ اس نے زندگی کہا کہ میں نے زندگی کا ایک اصول یہ بھی بنایا، اس طرح کی باتیں تھیں، جلدی سے 2-3 سلیل ہے۔ اس نے کہا میں نے زندگی کا اصول یہ بنایا ہے کہ جب تک اس زمین پر حلال خدا رہے گا میں حرام خدا کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اور ابھی تو حلال خدا میں کوئی کمی بھی نہیں آئی ہے، تو پھر مجھے کیا ضرورت کہ میں حرام کو ہاتھ لگاؤں۔ میں نے زندگی کا اصول یہ بنایا ہے کہ جب تک زمین پہ سچ ہے میں جھوٹ نہیں بولوں گا، ابھی سچ کچھ کم نہیں ہوا ہے کہ مجھے جھوٹ بولنا پڑے۔ اسی طرح کے 6 اصول ہیں، اسی میں ایک یہ بھی ہے کہ میں جانتا ہوں کہ شیطان مجھے بہکا سکتا ہے، کہیں بھی بہکا سکتا ہے، کبھی بھی بہکا سکتا ہے، نماز میں بھی بہکا سکتا ہے، مجلس میں بھی بہکا سکتا ہے، مصلی پہ بھی بہکا سکتا ہے، یہ میں اپنی زبان بول رہا ہوں، ممبر پہ بھی بہکا سکتا ہے، حرم میں بھی بہکا سکتا ہے، خانہ کعبہ کے دروازے کو پکڑ کے توبہ کرتے وقت بھی بہکا سکتا ہے، خوشیوں میں بہکا سکتا ہے، غموں میں بہکا سکتا ہے، بیماری میں بہکا سکتا ہے، صحت میں بہکا سکتا ہے، وقت موت بھی بہکا سکتا ہے۔ اور روایت یہی کہتی ہے
کہ ساری زندگی طاقت لگاتا ہے شیطان بہکانے کی مومن کو، اور آخری حملہ وقت موت کرتا ہے، تاکہ اگر زندگی بھر یہ اچھا انسان بن کے جیا بھی ہے تو وقت موت اس سے اس کا ایمان چھین لیا جائے۔ اور چھیننے کے لیے جو ذریعہ اپناتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ حب اللہ کے مقابلے میں اس کے دلوں میں محبت کس چیز کی تھی۔ وہ ڈھونڈتا ہے اولاد، پیسہ، مال، گاڑی، دوست، احباب، جن کی محبت میں انہی کے بارے میں بہکانے لگتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے عدالت کا انکار کروا دے کہ مالک یہ میرے بچے تڑپ تڑپ کے رو رہے، یہی تیری رحمت ہے کہ میں مرا جا رہا ہوں اور بچے میرے رو رہے ہیں، اس طرح کے خیالات کے ذریعے بہکا کے ایمان سے الگ کے جان نکلنے کی منزل پہ کھڑا کر دیتا ہے۔ تو خطرہ ہر وقت ہے، مگر وقت موت سب سے بڑا خطرہ ہے۔ دشمن بہت ہیں جو بہکا سکتے ہیں، شیطان پر صرف الزام نہ لگایا جائے، شیطان ہے، اور شیطان سے کم ہمارا نفس نہیں ہے، اور اس وقت شیطان سے کم ہمارا ماحول نہیں ہے، شیطان سے کم بہکانے کے لیے ہماری لالچ نہیں ہے، شیطان سے کم بہکانے کے لیے شیطان کی خالائیں نہیں ہیں۔ بہت بہکانے والے، یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ سب بہکانے والے ہیں۔ ان بہکانے والوں کے بیچ میں بہکے بغیر چلتے رہنا اور موت تک راہ ہدایت پہ چلے جانا گمراہ ہوئے بغیر، یہ انسانی زندگی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے مومن کی زندگی کا، چاہے وہ اس طرف توجہ دے اور چاہے توجہ نہ دے۔ ساری زندگی نماز بھی، روزہ بھی، مجلس بھی، ماتم بھی، خدمت خلق بھی سب کرتے رہے، اب معلوم ہوا کچھ ایسی چوک ہوئی کہ وقت موت بہک کے چلے گئے، سب بیکار جائے گا۔ ہم لوگ کم توجہ دیتے ادھر، مگر مذہب نے متوجہ کیا ہے، باقاعدہ دعائیں بتائی ہیں معصومین نے کہ ان دعاؤں کو کرو تاکہ وقت موت بچ سکو۔ دعائے غریب کے نام سے ہے، دعائے عدیلہ کے نام سے، مفاتیح میں جا کے دیکھیں وقت موت کیسے آدمی اپنے کو گمراہی سے بچائے۔ میں بار بار ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ بہکانے والے بہت ہیں، مجھے نہیں پتا کہ شیطان کی کمپنی میں کوئی ایسا بھی ہے جو جماعی پارٹی ہو، جماعی نہیں جماعی، جو آدمی کا دہن جب تھکا ہوتا ہے تو جماعیاں لیتا ہے۔ آج کی زبان میں کہتے ہیں بور لوگ جماعیاں لیتے ہیں۔ جماعیوں کا علاج ترکیب کیا مجھے نہیں معلوم، علاج مجھے معلوم ہے، ایک صلوات بھیجیں آپ۔ یہ جو جھپکیاں لینے والے بیچارے سب پکڑے جاتے ہیں، مگر یہ جماعیاں لینے والے نہیں پکڑے جاتے ہیں۔ یہ جماعیاں لینے والے جھپکیاں لینے والے سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ سو ہی رہا ہے بیچارہ، یہ جاگ کے بھی بوریت کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو بہکانے والے بے حساب، شیطان سے کم ہمارا نفس نہیں ہے۔ میں ابھی کہیں پڑھا ہے تھوڑے دن پہلے، رمضان سے گر، اور رمضان میں یہ کسی تقریر میں کہہ بھی چکا ہوں، اور بھی کہیں ہوں گی باتیں کہیں۔ ایک سوال ہمارے ذہن میں بچپن سے تھا، واقعاً تھا، روایات میں ہے کہ شیطان رمضان میں بند کر دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے۔ تو اس کا ایک جواب تو مرزا غالب نے دیا تھا، ان کے لیے بس مشہور ہے، اللہ جانے حقیقت کیا نہیں جانتے، بہرحال حقیقت ہے کہ نہیں جانتے، بس نقل روایت کر رہے ہیں۔ ان کے لیے مشہور ہے کہ وہ پیتے تھے۔ ان کے ایک دوست تھے، مجھے نام یاد نہیں رہا، کوئی حکیم صاحب مقدس قسم کے تھے، وہ آئے تو رمضان میں پی رہے تھے بیٹھے ہوئے، حکیم صاحب بیٹھ گئے، کہنے لگے یار ہم نے تو سنا تھا کہ شیطان رمضان میں قیدی بند کر دیا جاتا ہے جیل میں، مگر تم یہاں پی رہے ہو۔ مرزا غالب دین کے منکر نہیں تھے، کہنے لگا دیکھو دین میں شبہ نہ کرنا، بے شک شیطان بند کیا جاتا ہے، مگر اسی کوٹھری میں تو بند کیا گیا جس میں ہوں۔ تو میں بچپن سے سوچتا تھا کہ اگر شیطان قیدی ہو جاتا ہے تو رمضان میں پھر ہم گناہ کرتے کیوں؟ مگر میں نے ابھی تھوڑے ایک سال کے اندر کی بات ہے، میں نے کسی صاحب معرفت عالم کا جملہ پڑھا کہ شیطان قید میں آتا ہے مگر اس کے باوجود تم گناہ کرتے ہو، یہ اس لیے ہے کہ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے
کہ تمہارا نفس شیطان سے کم خطرناک نہیں ہے، تم شیطان پہ ہمیشہ الزام نہ لگاؤ، شیطان قیدی ہے، تب بھی تمہارا رمضان گناہوں میں بسر ہو رہا، اس کا مطلب شیطان سے مراد تمہارا نفس ہے جو تمہیں گناہ کی راہ پہ لے جا رہا۔ عام طور پہ ہمارا سارا الزام شیطان پہ لگا دیتے ہیں بیکنے کا۔ خیر بات پھر لمبی ہو گئی، تو ہم گمراہی سے بچنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم دین پہ آئے، حق پہ آئے، جس بات کو بھی ہم نے آپ سمجھا اس پہ آئے، تو کوئی اس سے ہٹنا نہیں چاہتا۔ جس مذہب کو، جس مسلک کو، جس دین کو جو سمجھ لے صحیح ہے، اس سے ہٹنا نہیں چاہے گا۔ تو اگر نہیں ہٹنا چاہتا تو گمراہی سے بچنے کا کوئی نسخہ ہے؟ وہ نسخہ یہی حدیث ثقلین، سرور کائنات کے ارشاد کہ قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہے ہیں، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک ان دونوں سے تمسک رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے، راستے سے نہیں بہکو گے، کسی حق کوئی عقیدہ تمہارا نہیں بگڑے گا۔ کسی عمل واجب کا انکار گمراہی ہے کیا؟ صراط مستقیم پہچان لیے، گمراہی طے ہو جائے گی۔ صراط مستقیم دین خدا، صراط مستقیم وجود علی روایات کے مطابق، چاہے دین خدا کا ہو چاہے وجود علی کا ہو، علی کو بھی دیکھو گے تو یہاں توحید سے قیامت تک کے صحیح ترین عقائد دکھائی دیں گے، نماز سے لے کے نہی عن المنکر تک کے تمام اعمال دکھائی دیں گے، کرم و شجاعت سے لے کے انکساری تک کے سارے اچھے اخلاق دکھائی دیں گے، بزدلی سے لے کے بخل تک کوئی ان کے آس پاس بھی نہیں دکھائی دے گی بری عادت۔ تو چاہے علی کو ہو چاہے اسلام کو ہو، اور خالی علی نہیں، چاہے اسلام کو ہو چاہے محمد کا ہو، چاہے اسلام کا ہو چاہے فاطمہ کا ہو، چاہے اسلام کا ہو چاہے علی کا ہو، فرق نہیں، یہ تعبیر کا فرق ہے۔ وہ اسلام کا لفظ تھیوری بتاتا ہے، یہ علی اور فاطمہ حسن حسین پریکٹیکل اسلام موجود کر دیتے ہیں۔ تو بحثوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آیات میں مصادیق متعدد ہوتے ہیں، اور ہمارے ذاکرین کو ایک مصداق پکڑ کے پڑھنے لگتے ہیں اور سارے مصادیق کا انکار کرنے لگتے ہیں۔ تفسیروں میں جا کے پڑھیے، تفسیر نمونہ میں خاص کر کے بار بار انہوں نے لکھا ہے کہ اس آیت کا حکم کلی ہے، یہ بھی مصداق ہے، یہ بھی مصداق ہے، یہ بھی مصداق، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارے لوگ کبھی کبھی بہت جلدی گھبرا کے آ جاتے ہیں، اب تک تو ہم نے یہ سنا تھا اس آیت کے بارے میں، اب فلاں صاحب یہ بتا رہے ہیں۔ بھیا جو سنا تھا وہ بھی صحیح، مگر آپ نے یہ کیسے طے کر لیا کہ آج تک جتنا سنا تھا وہ جو کچھ کتابوں میں ہے وہ سب آپ سن چکے ہیں؟ یہ جو آج نئی بات سن کے بھونچک ہو کے آنے والے، ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہر نئی بات کا انکار بھی نہ کیجیے، ہر نئی بات کا اقرار بھی نہ کیجیے، اس لیے کہ وہ بھی آ رہا ہے نئی بات، جو واقعا نئی بات، واقعا نئی بات ہے۔ بس دین کی بات ہوگی، آپ کو نہیں لگے ہوگی پرانی۔ اب آپ سب سو گئے، دین کی کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی، 14 صدیوں پہلے کی ہوگی، دین کی ہر بات پرانی ہوگی، نئی نہیں ہوگی۔ اچھا جو مصائب گزرے ہیں یہ کوئی نئے ہو سکتے ہیں؟ اب جو آتے ہیں کہ بالکل نئے مصائب سنانے والا ہوں، کہتے اترا ممبر سے جھوٹ بولنے والا۔ مصائب نئے ہو نہیں سکتے، فضائل نئے ہو نہیں سکتے، یہ سب ہو چکا ہے، تم لے کے آتے ہو، اگر کسی نے آج تک نہیں پایا تو اس کے لیے نیا ہے، ورنہ یہ ہے سب پرانا۔ اور اگر کوئی کہے کہ نیا ہے تو اسے ممبر سے اتار لو، اس لیے کہ نیا دین نہیں ہو سکتا، دین تو آدم سے چلا ہے، خاتم پہ آگے مکمل ہو گیا۔ نئی بات کوئی چیز نہیں ہے۔ تمسک گمراہی سے بچانے والا، تمسک گمراہی سے بچانے والا ہے۔ صراط مستقیم دین ہے، صراط مستقیم علی ہے، صراط مستقیم فاطمہ ہے، یہ سب مصداق ہے اس کے، سیدھی راہ۔ ایک وہ ہے جو بتا رہے ہیں، ایک وہ جو پہنچا رہے ہیں۔ میرے سامنے افاضل بیٹھے ہیں، بچپن میں کسی کتاب میں شاید شرح تہذیب میں پڑھا تھا، منطق کی کوئی کتاب تھی، یہی نام ہے یاد اس کا، کہ ہدایت کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اراۃ الطریق اور ایک ہوتا ہے ایصال المطلوب۔ اراۃ التقریب جیسے ہم لوگ دورے پہ جاتے ہیں، ہمارے انسپکٹر حضرات پوچھتے ہو گاؤں کہاں، کہتے ہو لوکتبہ،
وہ 4 کھیت تو دور سے دکھاتے ہیں وہ گاؤں ہے، یہ راستہ دکھانا، اور کچھ شریف مل جاتے ہیں ایسے، آئیے آئیے ہم پہنچا دے رہے ہیں، ہم ادھر ہی جا رہے ہیں۔ تو راستہ، ہدایت کا مطلب راستہ بتانا، جس کے 2 طریقے، ایک راستہ دکھانا، ایک لے کے منزل تک پہنچانا۔ قرآن اور اہل بیت دونوں ہادی ہیں، مگر فرق ہے، قرآن راستہ دکھاتا ہے، اہل بیت منزل تک پہنچاتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہے، نہ ان سے آگے جائیں، نہ پیچھے بیٹھ رہے، نہ داہنے مڑے نہ بائیں جائیں، اسی پہ چلتے رہے۔ جملہ ہمارے دوست ہیں، اگرچہ سن و سال میں ہمارے چچا سے کم نہیں ہے، مولانا تلمیذ حسنان صاحب قبلہ، اللہ ان کو سلامت رکھے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ نجف اور قم جائے بغیر بھی آدمی پڑھا لکھا ہو سکتا ہے۔ کوئی ضروری نہیں نجف و قم جائے تو قابل نکلے، اور کوئی ضروری نہیں کہ انڈیا پاکستان میں رہ جائے تو قابل نہ ہونے پائے۔ نجف و قم نہیں گئے، لیکن میرے جیسے نجفی و قومیوں سے بہت پڑھے لکھے ہیں۔ ان کا ایک جملہ مجھے یاد آتا، کہیں انہوں نے ان کا کہا تھا کہ شیطان نے کہا ہے لَأَقْعُدَنَّ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، تیرے سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا۔ تو بیٹھ جانا یعنی بے عملی کی راہ پہ آنا، یہ شیطان کا کام ہے، انسان کا کام نہیں ہے۔ ان کی بات اگر میں نے بگاڑ دی ہو تو فون پہ میری اصلاح فرما دیں گے انشاءاللہ، مجلس سنیں گے، بہت محبت کرتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے شیطان چل کے نہیں، میں کہتا بیٹھ کے، لاقدن، بیٹھ جاؤں گا اللہ صراط المستقیم۔ ایک جگہ بیٹھے، ٹھاٹ سے جو گزرا، کہاں جا رہے ہو؟ ارے جیسے جناب ابراہیم کے لیے کیا تھا، کہاں جا رہے ہو؟ ذبح کرنے۔ خواب ہی تو دیکھا ہے، ہر جگہ گڑبڑی کرتا بہکاتا ہے۔ اس سے بہکنے کا طریقہ، بچنے کا طریقہ کیا ہے، آج بھی تفصیل نہیں پیش کروں گا، کل بھی نہیں کر سکا، مگر دہراؤں گا ضرور۔ اہل بیت سے ہمارے جو رشتے قرآن ہم سے چاہتا ہے، معصومین نے جس کی تشریح کی ہے، جو آغاز ہوتا من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتتن جاہلیہ، جہالہ نہیں، جاہلیہ۔ جاہلیت اور ہے، جہالت اور ہے۔ جہالت ہے نہ جاننا، جاہلیت ہے جان کے بھی جہالت کرنا۔ ہماری جہالت گھٹی ہے مگر ہماری جاہلیت نہیں گھٹ رہی ہے۔ جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کرے، جاہلیت کی موت مرے گا۔ جیسے پیغمبر کے ہدایت کے دور سے پہلے ابو سفیان، ابو لہب، ابو جہل وغیرہ تھے، وہ جاہلیت، وہی موت مرے گا جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کرے۔ تو ذمہ داری ایک کیا ہے؟ معرفت۔ معرفت جیسے ہی حاصل کریں گے، اچھے آدمی ہم کسی کو پہچانے، اچھا نکلے گا تو ہمارے دل میں اس کے لیے کیا پیدا ہوگا؟ نفرت۔ برا نکلے گا، ہم نے کسی کو پہچانے بڑا بے ایمان، چور، دغاباز، دھوکے باز، بیواؤں کو، غریبوں کا مال کھانے والا، فریب کرنے والا، ایسا پہچانے ملے گا تو ہم کیا اس کے ہاتھ چومنے جائیں گے؟ آج سے بڑی محبت ہو گئی، ہم تبھی جائیں گے جب ہم بھی اس سے چھوٹے ایسے ہی ہوں گے۔ اگر ہمارے اندر انسانیت باقی ہے تو ہم اس سے چڑھیں گے، نفرت کریں گے، برا لگے گا ہمیں۔ لیکن اگر ہمیں ایک آدمی دکھائی دیا انتہائی خوش مزاج، منکسر مزاج، پڑھا لکھا، باعمل، خوش اخلاق، غریبوں کو کام آنے والا، بہادر، حق گو، تو کیا ہمارے دل میں اس کے لیے نفرت اور دشمنی پیدا ہوگی؟ فطرت خود بخود ادھر جھکائے گی ہم کو، اور ہمارے دل میں اس کے لیے نرم گوشے اور محبت پیدا ہوگی۔ تو بے کمالی نفرت پیدا کرتی ہے، کمال محبت لاتا ہے۔ جب اہل بیت کی معرفت حاصل کریں گے تو دیکھیں گے شجاعت میں ان سے کوئی آگے نہیں، سخاوت میں ان سے کوئی آگے نہیں، ایثار میں ان سے کوئی آگے نہیں، انکسار میں ان سے کوئی آگے نہیں، خلوص میں ان سے کوئی آگے نہیں، للہیت میں ان سے کوئی آگے نہیں، عبادت میں ان سے کوئی آگے نہیں، جہاد میں ان سے کوئی آگے نہیں۔ تو جب کمال ہی کمال دکھائی دیں گے تو دل خود بخود ان سے محبت پہ مجبور ہو جائے گا۔ بھائی اسی فریضے کا نام ہے مودت۔ معرفت آئے گی تو مودت لائے گی، مودت آنے کے بعد آدمی رکے گا نہیں۔ جیسے ہی محبت آتی ہے وہیں سے بات ماننے کی راہ پہ لگا دیتی ہے۔ میرے بچے، میرے عزیز جو میرے سامنے یہاں بیٹھے ہیں اور جو میری گفتگو سن رہے ہیں، جہاں جہاں یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میری کسی وجہ، میری بیماری سے، میری بزرگی سے، اگر میں نے ان کو پڑھایا اس لیے، ان کو لگتا میں خیر خواہ ہوں اس لیے،
تو جو محبت جہاں آتی ہے وہیں سے بات ماننے پہ راہ پہ ڈال دیتی ہے. ہم اپنے پوتے پوتی نواسے نوازی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، ان کی باتیں اولاد مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ جو کہیں گود میں لے کے دھوپ میں چلو، بڈھے ہو گئے، کھڑا نہیں ہوا جا رہا، پیر کانپ رہے ہیں، پھر بھی لیے چلے جا رہے ہیں. کیوں اس کی بات مان رہے ہیں؟ بیجا ضد مان رہے ہیں. کیوں؟ اس سے محبت ہے. تو محبت ہو تو آدمی اپنے محبوب کی بیجا باتیں بھی مان لیتا ہے، حکمت سے خالی باتیں مان لیتا ہے. ان سے جو محبت ہوگی تو ان کی کوئی بات ان کے لیے ہی نہیں، ان کی ہر بات ہمارے لیے ہے، حکمتوں سے بھری ہے. تو اگر ہمارے پاس عقل ہے تب بھی مانیں گے، دل ہے تب بھی ان کی بات مانیں گے. دل کہے گے اچھے ان کی بات مانو، عقل کہے گی ان کی بات مانو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے. تو اطاعت تک آ جائیں گے. اطاعت کے بعد اب اطاعت منزل ہے کہ کہیں تو کریں، روکیں تو رک جائیں. تفصیل کا وقت نہیں ہے، مگر آدمی اس سے آگے بڑھتا ہے، وہاں بھی پہنچ جاتا ہے محبتوں میں کہ جب کہنے اور روکنے کا انتظار نہیں کرتا، مزاج دیکھتا، انہیں کیا اچھا لگتا ہے وہ کرے اور کیا اچھا نہیں لگتا اس سے بچے. بھئی یہ ہے اتباع. جو وہ کر رہے ہیں کرتے جاؤ، جس سے وہ بچ رہے ہیں بچتے جاؤ. اتباع میں جیسے نماز جماعت میں اتباع ہوتا ہے تو امام کے پیچھے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، وہ رکوع میں گیا ہم گئے، وہ رکوع میں تھا ہم اٹھے، سجدے میں گیا گئے، اٹھا اٹھے. یہاں ہمارے اور امام کے بیچ میں تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے. اتباع میں بھی تھوڑا سا فاصلہ ہے، مگر تمسک میں فاصلہ بھی ختم ہو جاتا ہے. تمسک میں فاصلہ کہاں ختم ہوتا ہے؟ ہماری گاڑی خراب ہو گئی، آپ سے چین میں باندھی آپ نے گاڑی، اب آگے آگے آپ کی گاڑی، پیچھے پیچھے ہماری گاڑی. اگر آپ کی بھی ٹھیک تھی ہماری بھی ٹھیک تھی، آپ راستہ جانتے ہیں میں راستہ نہیں جانتا تھا، تب میں اتباع کر رہا تھا. آپ نے داہنی طرف مڑے میں بھی مڑا، آپ بائیں مڑے میں بھی مڑا، آپ نے بریک لگایا میں نے بھی لگایا، لیکن آپ کے بعد لیکن جب میں نے آپ کی گاڑی سے اپنی چین باندھ لی اور میری گاڑی خراب ہے، اب آپ کی گاڑی میری گاڑی کھینچ رہی ہے، تو میرا ارادہ کچھ نہیں رہ گیا. جہاں آپ داہنے مڑے وہیں میں مڑ گیا. میرے بریک الگ نہیں ہے، جب آپ کے بریک لگیں گے میرے بریک لگیں گے، جب آپ ایکسیلیٹر دبائیں گے میرا ایکسیلیٹر دبے گا. وہاں تھوڑا تھوڑا فاصلہ تھا، یہاں فاصلہ بالکل مٹ گیا. فاصلے کے ساتھ پیروی اتباع ہے، بلا فاصلہ پیروی تمسک ہے. اور تمسک آ جائے تو گمراہی سے بچنے کا ذریعہ ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد آل محمد. بس میں یہیں پہ روک کے اب عرض کرنا چاہوں گا، دو معصومین کے تذکرے ہیں میرے اوپر قرض. میں جو بات کہنا چاہتا تھا یہ کہ ہمیں گمراہی سے بچنا ہے تو تمسک کرنا ہوگا. ہم رکے کہاں پہ ہیں؟ مودت پہ. بغیر معرفت کی مودت ہے ہماری، ہم نے ان کو ٹھیک سے پہچانا ہی نہیں ہے. ہم نے زندگی کے بہت کم پہلو دیکھے ہیں. ہم نے ان کے کچھ معجزاتی زندگی دیکھی ہے. ہماری مجلسوں میں جو رخ ہوتے ہیں گفتگو کے، یا معجزات بیان کیے جاتے ہیں، یا اگر جنگ ہوئی ہے تو جنگیں بیان کی جاتی ہیں، یا اگر دشمن سے ان کا کوئی مقابلہ ہوا ہے تو مناظرے بیان کیے جاتے ہیں. ہماری پسند انہی کے بیچ گھومتی ہے. ہماری مجلسوں میں کتنا یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کا خادموں کے ساتھ برتاؤ کیا تھا، ان کا دشمنوں کے ساتھ برتاؤ کیا تھا، وہ تنگ دستی میں کیا حالات ہوتے تھے ان کے، دشمن غالب ہو تو کیا ہوتا تھا، جب وہ غالب ہو تو کیا ہوتا تھا، گھر کے اندر بیوی بچوں کے ساتھ سلوک کیا تھا. کتنا ہم مجلسوں میں بیان کرتے ہیں، اور مجلسوں ہی کے ذریعے ہماری قوم سیکھ رہی ہے. تو معرفت بہت تھوڑی سے ہمارے پاس، اور جب تھوڑی معرفت ہوگی تو محبت بھی اتنی ہوگی، اور اطاعت بھی ہوتی اتنی، اتباع بھی اتنا ہی، تمسک بھی اتنا. ضرورت ہے کہ ان کی معرفت بڑھائی جائے، اور معرفت بڑھانے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے ہماری آپ کی پسند. میں کہہ رہا ہوں، کہتا رہوں گا جب تک تبدیلیاں نہیں آئیں گی، جب تک موت نہیں آئے گی مجھے، کہ ہمارے پاس علم حاصل کرنے کا ذریعہ ایک بچا ہے بس. کتاب اصل ذریعہ ہے، پڑھتے نہیں. گھر کے بزرگ ذریعہ تھے، وہ بول نہیں سکتے. مولانا ذریعہ تھے، مولانا دبا کے رکھے جاتے. آپ ملازم میں اتنا ہی بتائیے جتنا ہم چاہیں، اس سے آگے نہ بولیے. سارے ذریعے جتنے آپ سوچ لیں علم حاصل کرنے کے اور معرفت معصومین حاصل کرنے کے، سب سے ذریعہ کتاب ہے، وہ پڑھ نہیں رہے ہیں. اس کے بعد
محلے کے مولانا ہیں، ان سے پوچھ سکتے ہیں، تو وہ ہمت نہیں ان میں، گھر کے بزرگ ہیں وہاں سے بھی چلے گئے. تب ذریعہ بچا ہے بس ایک مجلس، پورا دین اسی سے مل رہا آپ کو. اب اگر اس پورے دین کی جگہ جو ممبر بچی ہے اس کی بھی ہم قسمیں بنا دیں کہ یہ غدیر والا ممبر ہے، بڑی جاہلانہ تقسیم ہے. کہ یہ غدیر کے ممبر یہاں سے ولایت بیان ہوگی. میں کہتا ہوں کہ غدیر کے ممبر سے رسول اللہ نے جو غدیر میں ممبر تھا وہاں نماز روزے کی بات نہیں کی تھی. اور کہا یہ مسجد کے ممبر سے احکام بیان کیے، تو کیا مسجد النبی میں رسول اللہ نے فضائل نہیں بیان کیے تھے؟ 90% فضائل تو مسجد النبی کے ممبر سے ہی بیان ہوئے ہیں. احمقانہ تقسیم کر دی گئی، یہ مسجد کا ممبر اور وہ غدیر کا ممبر. ممبر ایک ہے، رسول کا ممبر چاہے مسجد میں رکھو، چاہے میدان میں رکھو، چاہے بازار میں رکھو، چاہے چوراہے پہ رکھو. اور ممبر کوئی لکڑی کے ڈیزائن کا نام نہیں ہے، ممبر اس جگہ کا نام ہے جہاں کھڑے ہو کے بیٹھ کے وہ بات کہی جائے جو ان کی بات ہے. ان کی بات کہی جائے تو وہ ممبر رسول کی بات ہے. اور اس ممبر پہ بیٹھ کے اگر ان کی بات نہ کہی جائے تو سید سجاد کی زبان میں سنو کہ کہا کیا اجازت ہے کہ ان لکڑیوں پہ بیٹھ کے اپنی بات کہوں؟ تو پھر یہ لکڑیوں کا ڈھانچہ ہے، پھر ممبر نہیں ہے. تقسیمیں کی گئی، رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی تاکہ ہمارا بازار چلتا رہے. اور پھر اس کے بعد اس میں گڑھائی شروع ہو گئی، اور جاہلانہ مزاج سے اہل بیت کے نام پر وہ فضائل یا معجزات گڑھے گئے جو اس جاہل کی پست عقل کا نتیجہ ہے. معصومین کے لیے کہیں سے وہ زیب دیتے ہی نہیں جو ان کے نام پہ منسوب کر کے سنائے جاتے ہیں. وہی ہم کو پسند ہے، وہی ہو رہا ہے. ہم اپنی پسند کے دائرے میں رکھیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہماری پسند ہمارے معلومات کے دائرے میں. بھائی ہمیں اچھا کیا لگتا ہے، برا کیا لگتا ہے، جتنا جانتے انہی کے بیچ میں تو فیصلہ کریں گے. کھانے آج تک ہم نے جتنے کھائے ہیں 100 200 500 آپ سے زیادہ مومنین نے خوب کھانے کھلائے، ہر ملک الگ. میں ان کھانوں کے بیچ میں کہہ سکتا ہوں مجھے یہ والا کھانا بہت اچھا لگا، یہ والا کھانا میں نہیں کہتا مجھے پسند. الحمدللہ ہر کھانا اچھا لگتا ہے، اللہ کی روزی ہے، اس کا ایک مزہ ہے اور وہ ہماری زندگی کی ضرورت. لیکن ہم کہہ سکتے ہیں یہ بہت اچھا لگا، یہ اتنا اچھا نہیں لگا. تو کس کھانے کے لیے کہہ سکتے ہیں؟ جس کو ہم جانتے ہوں، جس کو ہم نے کھایا ہو. بہت سے وہ کھانے جنہیں ہم نے کھایا ہی نہیں ہے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اچھا ہے کہ نہیں اچھا ہے؟ نہیں کہہ سکتے. تو پھر کیسے کہیں کہ وہ والا کھانا مجھے بہت پسند ہے؟ میں جسے جانتا ہی، توجہ دے، ایک قیمتی بات کہہ رہا ہوں. میں کسی آدمی کو، ایک آدمی ہے مجھے آدمی بہت اچھا لگتا ہے، اچھا نہیں لگتا، یہ پسند ہے یہ ناپسند ہے. ایک تیسرا مول صاحب یہ، ارے بھیا میں انہیں جانتا ہی نہیں، میں کیسے کہہ دوں یہ مجھے بہت پسند ہے ناپسند ہے؟ تو آدمی کی پسند اور ناپسند اس کے علم کے دائرے میں ہوتی ہے. اگر ہم نے مجلسوں میں اپنی پسند اور ناپسند کو نافذ کر دیا تو ہمارے پاس علم دائرہ محدود ہو جائے گا، اتنا ہی علم آئے گا ہمارے پاس جو پہلے سے تھا. میں نے اپنے علم کے دائرے کے اندر سے کہا مولوی صاحب معراج پڑھیے، خیبر پڑھیے، خندق پڑھیے. تو جتنا میرے علم میں ہے اسی کے اندر سے میں نے فرمائش کی اور وہی فرمائش خطیب نے پوری کی. تو پھر یہ ذریعہ محدود ہوتا چلا جائے گا. لہذا مجلس کو محدود نہ کیجئے، مجلس کو کھلا رکھیے پورا دین پہنچانے کے لیے. جیسے اس ممبر سے پورا دین پہنچایا تھا صاحبان ممبر نے، علی و محمد نے، سب نے پہنچایا تھا. میں نے نام دو بڑے لے لیے ایک ساتھ. صلوات بھیجئے محمد علیہ. پورا دین انہوں نے اسی ممبر سے پہنچایا تھا، توحید سے قیامت تک، اخلاقیات، احکام، اعمال سب ممبر سے پہنچایا تھا. تو اس ممبر کو وہی ممبر رہنے دیجئے، پورا دین اس سے پہنچنے دیجئے. ہم اپنی پسند کے دائرے میں محدود کر لیتے ہیں، نتیجے ہم تک دین نہیں پہنچتا. ہم صرف معصومین کے معجزات سننا پسند کرتے ہیں یا اپنے خیال میں جنہیں ہم فضائل سمجھتے ہیں. جبکہ میں جملے کہتا ہوں اکثر، علی کی جنگ ہمیں سب سے اچھی لگتی، یہ سر کاٹا، وہ کمر پہ تلوار ماری، 2 ٹکڑے ہو گیا پتہ نہیں چلا، ہمیں یہ اچھا لگتا ہے. کتنے لوگ مارے علی نے ہم روز سنتے ہیں، مگر آپ سنیں گے سر کاٹنا علی کا شوق نہیں تھا. سر کاٹنا علی کی ڈیوٹی تھی، فریضہ تھا کہ کرے تاکہ بچائیں دین کو، انسانیت کو. سر کاٹنا علی کی ڈیوٹی تھی، اللہ کے سامنے سر جھکانا علی کا شوق تھا.
ہم اپنا شوق پورا کرتے ہیں، پسند اور ناپسند کے دائرے میں رکھیے، اسے کھول دیجئے تاکہ دین پورا پہنچے۔ دونوں امام جن کے تذکرے ابھی تک نہیں کر سکا، ان کے مشترک پوائنٹس ہیں۔ ہمارے 12 ائمہ میں ان دونوں اماموں کے فیصلوں پر سب سے زیادہ اعتراضات سامنے آتے ہیں۔ انہوں نے سلو کیوں کی، انہوں نے ولی عہدی کیوں قبول کی؟ اور یہ اعتراضات خالی باہر سے نہیں آتے، اندر سے بھی اٹھتے ہیں۔ ہمارے درمیان کچھ سو کالڈ انٹلیکچوئلز اٹھ کے آتے ہیں، یہ سلو کیوں کر لی، یہ ولی عہد کیوں قبول کر لی، جان دے دیتے حسین کی طرح، قید خانے میں گزار دیتے اپنے بابا موسیٰ رضا کی طرح علی رضا، یہ کیوں چلے گئے وہاں دربار میں؟ میں نے سو کالڈ انٹلیکچوئل اس لیے کہا ہے کہ ہمارے درمیان عالم اور دانشور دونوں دو طرح کے ہو گئے ہیں، ایک لباس اور سرٹیفکیٹ والے اور ایک واقعی۔ دانشور اور عالم میں فرق ہے نہیں حقیقتاً، جس کے پاس واقعی علم ہے اس کو دانشور کہنے کی ضرورت نہیں، وہ عالم ہے، اور جس کے پاس واقعی علم ہے اس کو عالم کہنے کی ضرورت نہیں، وہ دانشور ہے۔ یہ دو طبقے بلا وجہ تقسیم ہوئے ہیں۔ جو علم ہے اگر وہ ہے تو عالم بھی ہے، دانشور بھی ہے۔ خیر یہ لفظی ویسے ہے۔ اعتراضات ہوتے ہیں، یہ اعتراض کیوں ہوتا ہے؟ میں وہی کہوں گا، معرفت کی کمی۔ اعتراض تو اللہ پہ بھی ہوتا ہے، اللہ پہ وہی اعتراض کرتا ہے جو اللہ کی معرفت نہیں رکھتا، جو اس کے کرم کو نہ سمجھے، اس کی عدالت کو نہ سمجھے، اس کی رحمانیت کو سمجھے، وہی اعتراض کرتا ہے۔ یہاں بھی اعتراضات جو ہوتے ہیں وہی کرتے ہیں جن کی معرفت نہیں رکھتے، جو ان کو پہچان لیں گے، ان کا علم، ان کی عصمت، ان کی حکمت، ان کی شجاعت کے کسی دباؤ میں آنے والے نہیں، ان کے بارے میں جاننا کہ یہ دنیا میں سب سے سخی ہوتے ہیں، کسی لالچ میں آنے والے نہیں، تو پھر ان پر اعتراض نہیں کرے گا۔ اعتراض وہی کرتا ہے جن کے پاس ان کی معرفت نہ ہو، اور معرفت اسی کے پاس، جس کے پاس معرفت نہیں ہوگی وہی اعتماد نہیں کرے گا اور وہی اعتراض کرے گا۔ اور افسوسناک پہلو یہ ہے کہ یہ تو ایسے تھے کہ دشمن ان پہ اعتماد کرتا تھا اور ہم اعتماد نہیں کرتے۔ حیرت کی بات، میدان صفین میں جب پانی کے ذخیرے پر معاویہ کے لشکر نے قبضہ کیا اور مولا علی آئے اور ہمت دلائی اور مولا علی کے چھوٹے سے ٹکڑے نے جا کے پانی چھین لیا، تو معاویہ کے لشکر میں جو عید تھی وہ موت سے بدل گئی۔ خوش تھے پانی ہمارے قبضے میں، علی والے آئیں گے، ہم لڑے وڑیں گے تھوڑی، خالی پانی نہیں دیں گے، پیسے مر جائیں گے۔ اب جو لشکر علی میں پانی چھین کے چلا گیا تو لشکر معاویہ میں کوہرام برچا، اب کیا ہوگا، مارے جائیں گے، پیسے مارے جائیں گے، پیسے مارے جائیں گے۔ تو امیر شام نے کہا نہیں ڈرو نہیں، تم پیسے نہیں مارے جاؤ گے۔ کیوں؟ کہا یہ علی ہے، پانی نہیں بند کریں گے۔ تو یہ کون اعتماد کر رہا ہے؟ دشمن اعتماد کر رہا ہے۔ تو جن کے کردار ایسے جن پہ دشمن اعتماد کرے، اگر کوئی دوست بظاہر ہو اور وہ اعتراض کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس ان کی اتنی بھی معرفت نہیں ہے جتنی دشمنوں کے پاس ان کی معرفت ہے۔ اعتراضات اسی وجہ سے ہوتے ہیں، ورنہ پھر ذہنوں میں اعتراض اٹھنا بند ہو جائیں۔ اعتراض اٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ معرفت کی کمی ہے، چاہے وہ حکم مذہب پہ ہو، چاہے حکم خدا پہ ہو، کہیں بھی ہو، چاہے وہ ہمارے فقہا کے فتووں پر ہو، وہ بھی معرفت کی کمی ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ یہ فتوے کوئی اپنی پسند سے نہیں لیتے، یہ احکام خدا کو قرآن و سیرت و حدیث سے ڈھونڈ کے لا کے نکال کے دیتے ہیں۔ یہ سارے اعتراضات جہالت کا سبب ہوتے ہیں، جہالت کے نتیجے پیدا ہوتے ہیں، معرفت کی کمی سے پیدا ہوتے ہیں۔ ان دونوں کے ساتھ یہ سلوک ہوا۔ مشترک میں تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ دوسرا مشترک پہلو یہ ہے کہ ان کی زندگی میں ایک اور مشترک پہلو ہے، پیش کرنا تھے مجھے کئی پہلو لیکن وقت نہیں رہ گیا۔ حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا شام کے امیر سے مقابلہ امیر شام سے، بنی امیہ کے جتنے حکام گزرے ہیں ان میں سب سے زیادہ مکار اور عیار اگر کوئی تھا تو کون تھا؟ معاویہ تھا۔ معاویہ کے بعد اتنا مکار اور عیار کوئی نہیں آیا۔ اور اب دوسرا جملہ کہنے جا رہا ہوں ذمہ داری سے، اور بنی عباس میں جتنے حکام گزرے ہیں ان میں جتنا عیار اور مکار مامون تھا کوئی نہیں تھا۔
اس سے زیادہ عیار و مکار کوئی نہیں تھا. کھل کے دشمن ہو کے لڑنا اس سے مقابلہ آسان ہے، لیکن دوست بن کے لڑنا اس سے بڑا مشکل ہے لڑنا. یہ دونوں عیار ترین تھے دونوں فرشتوں کے، اور ایک کا مقابلہ حسن مجتبیٰ سے تھا اور ایک کا مقابلہ علی رضا علیہ السلام سے تھا. اور دونوں نے حربے کیا استعمال کیے تھے؟ 2 حربے ہوتے ہیں، بس زمانے کے حالات کے تحت یہ بات کہتے ہوئے ختم کر رہا ہوں. 2 حربے ہوتے ہیں. میں اپنی جگہ پہ ڈٹا ہوا ہوں، حق جو ہے اس پہ رکا ہوں. اللہ حفاظت کرے ہماری آپ کی سب کی کہ ہم اپنے حق کو بچا سکے اور کوئی ہمیں حق سے ہٹا نہ سکے. حق سے ہٹانے کے راستے کیا ہوتے ہیں؟ 2 راستے ہوتے ہیں. یا لالچ کے ذریعے ہٹایا جاتا ہے یا خوف کے ذریعے ہٹایا جاتا ہے. اس وقت آپ پوری دنیا میں دیکھیں جو حکومتیں اپنے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو دباتی ہیں تو کیا طریقہ نکالتی ہے؟ یا پیسہ دے کے، پوسٹ دے کے، اقتدار دے کے اپنے ساتھ ملاتی ہیں، اور یا قید میں ڈال کے، مقدمہ قائم کر کے، گرفتار کر کے، مار کے اپنے مقابلے سے روکتی ہیں. تو 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک مقابل کو لالچ دے کے اپنانا اور ایک مقابل کو ڈرا کے اپنی راہ پہ لانا. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے دور میں معاویہ نے وہ سارے طریقے اپنا ڈالے جس سے خوف زدہ ہو جائیں اور میرے ساتھ آ جائیں، مگر امام نے ان میں سے کسی بھی تدبیر کو کامیاب نہیں ہونے دیا، نہ خود ہراس زدہ ہوئے نہ امت کو خوف زدہ ہونے دیا. اور یہی نتیجہ تھا کہ پھر کربلا میں نکلے آ کے. ورنہ اگر معاشرے پہ خوف بیٹھ گیا ہوتا تو کربلا میں 72 بھی نہ نکلتے. امام حسن مجتبیٰ کر رہا ہے تفصیل سے پیش کرنے کا مقبول نہیں رہ گیا. اور امام علی رضا علیہ السلام کو اپنے ساتھ کھینچ کے بلایا. کیسے؟ لالچ دے کے. لالچ دے کے چاہا انہیں خرید لیں، انہیں اپنے ساتھ کر لیں، اپنی حمایت میں لے آئے. بنی عباس کی حمایت بنی ہاشم سے کروا کے انہیں مضبوط کر لیں. تو میں نے اپنے چاہنے والوں، ائمہ طاہرین کے چاہنے والوں سب کی خدمت میں بات کہنا چاہیے. اس وقت دنیا ہم سے حق چھیننے پہ لگی ہے، دین چھیننے پہ لگی ہے. 2 ہی راستے اپنا رہی ہے، یا جیل سے ڈراتی ہے، یا موت سے ڈراتی ہے، یا ٹارچر سے ڈراتی ہے، یا پیسے کی لالچ دیتی ہے، یا حکومت کی لالچ دیتی ہے. ان دونوں اماموں کی سیرت ہم سے کہہ رہی ہے کہ نہ حکومت اور پیسے کی لالچ میں آ کے حق کو چھوڑنا اور نہ خوفزدہ ہو کے حق کو چھوڑنا، اگر تم حسن مجتبیٰ کے ماننے والے ہو اور علی رضا کے ماننے والے ہو. مگر یہی پیغام ان دونوں سیرتوں سے اٹھا لیں تو ہمارے لیے بہت ہوگا. باقی پیغامات بہت ہیں. امام حسن مجتبیٰ کی زندگی کے پیغام یہ ہے، سب سے تنگدست زندگی امام مجتبیٰ کی ہے. سارے دروازے مدنی کے معاویہ نے بند کر دیے ہیں، مگر پوری تاریخ میں اگر سب سے تنگدست یہ ہے تو سب سے زیادہ بڑا دسترخوان بھی انہی کا بچھا ہے. یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے چاہنے والے ہو تو فقر و تنگدستی کو رکاوٹ نہ بننے دینا. فقر و تنگدستی آئے تو کار خیر بڑھاتے چلے جانا. تم خرچہ بڑھاؤ گے، اللہ روزی بڑھاتا چلا جائے گا. اور دوسری طرف امام علی رضا علیہ السلام کی زندگی کے پیغامات میں سے پیغام یہ ہے کہ جب حکومت میں ولی عہد بنا کے لائے گئے تو مکار عباسیوں نے چونکہ حکومت حاصل کرنے کی راہ بنائی تھی، انتقام خود حسین لینے اٹھے ہیں، یا لسارات الحسین کہہ کے اٹھے تھے کہ ہم حسین کا انتقام لینے اٹھے، اس نام پہ آئے تھے اور اسی نام پہ ان کی مدد ہوئی اور اسی نام پہ انہوں نے بنی امیہ کو ڈھکیلا اور حاکم بن گئے اور پھر بنی امیہ سے زیادہ ظلم کیے بنی عباس نے. تو انہوں نے چونکہ یہ مکاری کی چال چلی تھی اور حسین کے خون کے انتقام کے نام پہ اٹھے تھے، لہذا انہوں نے اپنا لباس سرتاپا سیاہ کر لیا تھا دربار کا. ہم کبھی کبھی کسی کلچر کو آنکھ موند کے اپنا لیتے ہیں. ہمارے ہاں بنی عباس کا لباس، درباری لباس سرتاپا سیاہ رنگ سے تھا. امام تشریف لائے 8ویں امام تو انہوں نے سیاہ رنگ کو سب سے بدلا. کبھی کبھی ہم کلچر یوں اٹھا لیتے ہیں. ہمارے پڑوسی ملک میں 2 صوبے ہیں جہاں سیاہ رنگ سرتاپا پہنا جاتا ہے شاید اسلام کے پہلے سے، اور اب وہ سرتاپا سیاہ رنگ ایام اعظام میں ہمارے اندر بھی آ گیا. جبکہ جو برصغیر میں ہمارے مہذب قومیں ہمارے بزرگ گزرے، سادات، مرزا،
اور دوسرے شیعہ جو مہذب تھے انہوں نے سیاہ کرتا پہنا ہے، پیجامہ سفید رکھا ہے، سرتاپا سیاہ نہیں کیا، اس لیے کہ سرتاپا سیاہ کو غلط جگہ بنی عباس سے استعمال کیا تھا، امام نے اس سے روکا تھا۔ اللہ کرے کہ میں کہہ سکا ہوں جو کہنا چاہتا ہوں۔ ہم آنکھیں موند کے چل پڑتے ہیں، اور پھر سیاہ لباس بھی ہمارے ہاں ہمارے بچپن تک صرف حسین کی ادا کے ساتھ تھا، اور اب اسے سال بھر پھیلا دیا گیا۔ اور یہ بھی دشمن کی ایک چال ہے، میں ڈرتا نہیں کہنے سے کہ ہر چیز کی عظمت کو گھٹانا ہے تو اسے کثرت پیدا کر دو۔ میرے بچپن تک یا محرم تھا سیاہ لباس کا، یا 21 رمضان تھی، بس اب سال بھر سیاہ لباس کثرت سے بگڑتا ہے۔ شام غریبہ کی مجلس میں تاریکی پھیلی ہوتی تھی، اب ہر وقت مصائب میں لائٹ بجھا دی جاتی، ہم بے سمجھے کیے چلے جا رہے ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ اثر جو اس کا ہونا چاہیے وہ ہم سے چھنتا چلا جا رہا۔ زنجیر و خما کا ماتم بھی جائز ناجائز کی بحث میں نہیں کرتا، مگر میری یادداشت میں محرم کے علاوہ شاید چہلم میں 50 سال پیچھے کی بات کر رہا ہوں، اس کے آگے نہیں تھا۔ آج سال بھر کر رہے ہیں، اگر یہی غم کا ذریعہ ہے تو اس کی کثرت اسے نقصان پہنچائے گی، نہ کرو۔ دشمن بہت چالاک ہے، تم سے زیادہ چالاک ہے۔ ہمارے ہاں چہلم صرف امام حسین کا تھا روایات کے سہارے، اب ہر ایک کا چہلم کیا جا رہا ہے۔ یہ دشمن کی چالیں ہیں، ان تدبیروں کا شکار نہ ہونا چاہیے، تدبر کا استعمال ہونا چاہیے۔ امام آئے تو سیاہ لباس بدل کے سبز لباس سے بدل دیا، اور یہ سبز رنگ شاید انہیں 2 اماموں کی ذات سے مخصوص بھی ہے۔ حسن مجتبیٰ کو زہر دیا گیا تھا تو زہر نے وہ اثر کیا تھا کہ پورا جسم مبارک سبز ہو گیا تھا۔ امام علی رضا علیہ السلام کو بھی زہر دیا گیا۔ ابو السلط ہروی سے امام نے کہا تھا کہ جب مامون نے بلوایا ہے کہ میں جا رہا ہوں، اگر میں تھوڑی دیر کے بعد واپس آؤں اور ایسے ہی میری ابا میرے دوست پہ ہو تو سمجھ لینا صحیح سالم ہوں، لیکن اگر تم یہ دیکھو کہ اب جب میں واپس آیا ہوں تو میری ابا میرے سر پہ پڑی ہوئی ہے تو سمجھ لینا تمہارے امام کے رخصت آخر کا وقت ہے۔ ہم جو کہتے ہیں السلام علیکم یا غریب الغربا، عالم غربت میں، عالم مسافرت میں امام حسین بھی شہید ہوئے ہیں، مگر علی رضا کی مسافرت اور غربت اور تنہائی اور حسین کی تنہائی میں فاصلہ ہے۔ حسین کا پورا گھر ان کے ساتھ تھا، سب عالم غربت میں شہید ہوا ہے، مگر حسین جب شہید ہوئے تب بھی ایک بہن آواز دے رہی تھی میرا بھیا ذبح ہو رہا ہے اور تم تماشا دیکھ رہے ہو۔ مگر علی رضا جب شہید ہوئے ہیں تو زہر کا اثر اتنا تھا کہ سینے پہ پتھر اٹھا کے رکھا تھا، اور ایک بہن بے چین تھی، مدینے سے نکلی تھی میرے بھیا کی خیر ہو، مگر نہ بہن بھائی تک پہنچ سکی، نہ بھائی بہن کی محبتوں کو حاصل کر سکا۔ حسین کربلا میں شہید کیے گئے تو لاش اٹھا نہ سکا، مگر بیٹا کم سے کم تھا دیکھنے کے لیے۔ مگر وہ وقت بھی آیا تھا کہ جب عالم غربت میں علی رضا کو موت آئی ہے تو عالم اعجاز کے ذریعے تنہا محمد تقی، جن کی عمر ابھی بہت کم سے نہیں کی 9-10 سال کی عمر ہے، اپنے بابا کے سرانے آئے ہیں، نہ کوئی پھوپھی سہارا دینے والی ہے، نہ کوئی بہن مدد کرنے کے لیے موجود ہے، اکیلا میرا امام ہے، اور اکیلا اس عالم غربت میں دین کی امانتیں امام کے حوالے کی جا رہی ہے۔ امام رضا عالم غربت میں کس طرح سے شہید ہوئے ہیں۔ زہر تو سارے اماموں کو دیا گیا ہے، مگر اس زہر کی بے چینی کی کیفیت 3 اماموں کے لیے زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ ایک علی مرتضیٰ کے سر پہ جب ضربت لگی تھی تو سر پہ زخم کے ساتھ بدن میں اتنا زہر پھیلا تھا کہ 3 دن جو گزرے اس عالم میں گزرے تھے، کبھی ہاتھوں کو سمیٹ لیتے تھے، کبھی پھیلا دیتے تھے، کبھی پیروں کو سمیٹ لیتے تھے، کبھی پھیلا دیتے تھے۔ اور دوسری کیفیت جو دیکھنے کو ملی وہ زہر شدید تھا، جہاں حسن مجتبیٰ خون کی قے کی ہے تو کلیجے کے ٹکڑے سامنے آ گئے، مگر ان تمام مرحلوں میں محبت کرنے والے موجود تھے۔ ابو السلط ہروی اکیلا چاہنے والا ہے جو دربان کے طور پہ دروازے پہ بیٹھا ہے، اور حسین علی رضا عالم غربت میں تڑپ رہے ہیں، زہر کا اثر بڑھتا جا رہا ہے، جسم تڑپتا جا رہا ہے۔ ارے کوئی نہیں ہے جو تسلی کا دست شفقت آگے چہرے پہ رکھ دے یا سر پہ رکھ دے۔ اسی بے چینی کے عالم میں بے اعجاز امام آئے، ننھے سے بیٹے کی گود میں
دم توڑا، غسل و کفن کر کے اکیلے میرے مظلوم کمسن امام نے نماز پڑھی اور اس کے بعد جنازہ چھوڑ کے چلے گئے۔ مشکل وقت تھا جنازے کو چھوڑ کے جانا، مگر میں کہوں گا مولا چھوڑ کے جا رہے ہو تو ریت، تپتی ریت پہ چھوڑ کے نہیں جا رہے۔ کربلا میں آ کے دیکھو، جوان بیٹا زخمی باپ کی لاش کو تپتی ہوئی ریت پہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ ماتم حسین۔